أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا، مزید بنا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے آبستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے آبستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آج ہمارا خبر سیریز کا 3rd ڈے ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نفس، رب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ ہم نے پہلے لیکچر میں سمجھا تھا کہ بیعت کیوں کیا جائے اور پیر کامل کیوں۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے سمجھا تھا کہ بیعت کرنے کے بعد پیر کامل پہلا کام کیا دیتے ہیں؟ ذکر دیتے ہیں۔ اب دوسرا کام کیا دیتے ہیں؟ دوسرا کام علم دین ملتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو علم دین پیر کامل سے ملتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے۔ ایک گھر ہوتا ہے، گھر میں بنیاد ہوتی ہے، دیواریں ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے، اسے گھر کہتے ہیں۔ گھر میں اور بھی کئی ساری چیزیں ہوتی ہے، کھڑکیاں ہوتی ہے، دروازے ہوتے ہیں، پنکھے ہوتے ہیں۔ گھر میں الیکٹرسٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ الیکٹرسٹی کا بھی کنیکشن چاہیے، پانی کا بھی کنیکشن چاہیے اور ڈرینیج کا بھی کنیکشن چاہیے گندا پانی کے جانے کے لیے۔ مگر اصل گھر کیا ہے؟ بنیاد ہے، دیواریں ہیں، چھت ہے۔ اس کے بغیر الیکٹرسٹی کوئی کام کا نہیں ہے، پانی کوئی کام کا نہیں۔ کوئی کہے گا میرے پاس پانی ہے، میں پانی گھر نہیں ہوتا، گھر میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب گھر ہوگا تو پانی کی ضرورت ہوگی۔ الیکٹرسٹی رکھ لو، اب میں الیکٹرسٹی لے لیتا ہوں، نہ اس کے پاس بنیاد ہے، نہ دیواریں ہیں، نہ چھتیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں الیکٹرسٹی رکھ لیتا ہوں۔ جب الیکٹرسٹی گھر نہیں ہوتا، گھر میں الیکٹرسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب انہیں اچھے کھڑکیاں، اچھے ساگوان کے دروازے بنا کے لا لیا۔ جب گھر ہوگا، دیواریں ہوگی، چھت ہوگی تو کھڑکیاں لگیں گی، وہ گھر میں آتا۔ کھڑکیاں، دروازے گھر نہیں ہوتے۔ اب انہیں کہا کہ میرے پاس کھڑکیاں ہیں، میں کھڑکیوں پہ محنت کرتا ہوں، نہ اس کے پاس بنیاد ہے، نہ دیواریں ہیں، نہ چھت ہے۔ یہ کھڑکیاں کوئی کام کی نہیں ہے، یہ دروازے کوئی کام کی نہیں ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل بنیاد ہے، دیواریں ہیں، چھت ہے۔ جس طرح سے گھر کا بیسک سٹرکچر ہے، اسی طرح سے دین کا بھی بیسک سٹرکچر ہے۔ یہ جو دیواریں ہیں بنیاد ہے، چھت ہے، اسی طرح سے دین کی بھی بنیاد ہے، دیواریں ہیں، چھت ہے۔ یہ دین کا جو علم ہے، علم دین، یہ پیر کامل سے ملتا ہے۔ اب کوئی کہے گا دروازوں پہ کام ہو رہا ہے۔ دروازے ضروری ہے مگر بنا بنیاد کے، بنا دیواروں کے، بنا چھت کے دروازے کوئی کام کے نہیں ہے، کھڑکیاں کوئی کام کی نہیں ہے، الیکٹرسٹی کوئی کام کا نہیں ہے، پانی کوئی کام کا نہیں ہے، ڈرینیج کی پائپ لائنیں کوئی کام کی نہیں ہے۔ اب انہیں پورے ڈرینیج کے پائپ لائنیں لا لیا، نہ اس کے پاس بنیاد ہے، نہ دیواریں ہیں، نہ چھت ہے، کوئی فائدے مند نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ جو علم دین ہے یہ بنیاد ہے۔ یہ جو بنیاد علم دین کی بنیاد ہے وہ ولی کامل سے ملتی ہے۔ خبر کی تیاری چل رہی ہے۔ خبر کی تیاری کے لیے پہلا کام کیا بتایا گیا ہے؟ بیعت کیا جائے، پیر کامل کو تلاش کیا جائے۔ جب پیر کامل مل جاتے ہیں تو پہلا کام کیا دیتے ہیں؟ اللہ کا ذکر دیتے ہیں، اللہ سے متوجہ کراتے ہیں۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ علم دین دیتے ہیں۔ وہ علم دین کون سا ہوتا ہے؟ پیر کامل سے جو دین ملتا ہے وہ دین کی بنیاد ہے۔ اب وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ سب کو پتا ہے۔ پہلا اسلام کا فرض کیا ہے؟ پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا کیا ہے؟ روزہ۔ سمجھنے کے لیے ہے، مثال سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ کلمے کو سمجھایا جاتا ہے۔ پیر کامل کے پاس بنیاد ہے، گھر کی بنیاد ہے، وہ دین کے گھر کی بنیاد ہے۔
جو دیواریں ہیں وہ نمازیں ہیں، نماز کی روح ہے، نماز کی حقیقت ہے، اور نماز کو کیسا قائم کرنا، نماز میں اللہ سے کیسا ملاقات کرنا، کیسا متوجہ ہونا، رب کو کیسا پانا، یہ دیواریں ہیں، یہ پیر کامل کے پاس سکھایا جاتا ہے۔ اور چھت کیا ہے؟ وہ رمضان کے روزے ہیں۔ اب زکوٰۃ حد نکال دینا، کیا بھائی یہ زکوٰۃ حد نہیں ہے کیا؟ کس نے کہا؟ اگر جس کا گھر وزن ہے، جس کو 3-4 فلور بنانا ہے تو اس نے پلر بھی لگانا ہے۔ دیواروں پہ 3-4 فلور نہیں بنتے کیونکہ اس کا گھر مضبوط ہے، اس کو بڑی عمارت بنانا ہے۔ جو مالدار ہے، وزن ہے، تو اس نے زکوٰۃ بھی قائم کرنا ہے اور حج بھی ادا کرنا ہے، تو وہ مالدار کے لیے ہے، وہ بڑی بلڈنگ بنانے کے لیے ہے، کمپلیکس بنانے کے لیے۔ تو مالدار ہے، کمپلیکس بنانا ہے تو اس کو بڑے بڑے پلرز لگاتا۔ تو وہ اسلام میں پلرز کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، پلر لگا کے چھوٹا سا گھر 1 فلور کا بنا لے گا، کافی ہے، اس کی زندگی گزر جائے گی اس کی، تو بھی گھر کہلائے گا۔ تو اسی طرح سے جو مالدار نہیں ہے، وہ کلمہ ایمان لا لیا، نماز پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کو، غریب ہے، اور اس پہ حج فرض نہیں ہے کیونکہ وہ غریب ہے، تو وہ دین کا گھر مکمل ہو گیا اس کا۔ تو وہ جو دین ہے، علم دین، اب دیکھیے قرآن پڑھنا ہے، تجوید ہے، قرآن کس طرح سے پڑھنا یہ دین میں ہے، مگر یہ دین کی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا، تجوید سے اچھا پڑھنا، یہ دین کی بنیاد نہیں ہے، یہ دین کے اندر شامل ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیجئے، جیسے الیکٹرسٹی کی لے لیجئے، پانی کی لے لیجئے، کھڑکیوں کی لے لیجئے۔ ایک گھر ہے جس میں کھڑکیاں نہیں ہیں، صرف کھڑکیوں کی سپیس چھوڑ دیے، تو اس میں کوئی بھی چیز گھس سکتی ہے، ہوائیں آ سکتی ہے، کچرا آ سکتا ہے، تو وہ گھر جو ہے نا محفوظ نہیں ہے۔ ایک گھر ہے، اس کو دروازے نہیں ہیں، تو اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، چور آ سکتا ہے، ڈاکو آ سکتا ہے، سانپ آ سکتا ہے، بچھو آ سکتا ہے۔ تو گھر میں دروازوں کی ضرورت ہے، وہ دروازے کیا ہے؟ اسی طرح سے جو قرآن کی تلاوت ہے، جو دوسرے نیک اعمال ہے، وہ گھر کی ایکسیسریز ہے، گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کے بغیر بھی گھر نہیں چل سکتا، تو وہ بھی ضروری ہے۔ اب ایک بندہ قرآن کی تفسیر سیکھ رہا ہے، انہیں قرآن کی تفسیر کو سمجھنا بنیاد ہے، قرآن کی تفسیر سیکھنا ضروری ہے، وہ گھر کا حصہ ہے۔ گھر میں کئی ساری چیزیں ہوتی ہے، فین ہوتا ہے، الیکٹرسٹی ہوتی ہے، دروازے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کی تفسیر ہو گئی، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہو گیا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہو گیا، مگر اصل بنیاد کیا ہے؟ گھر کی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز، دیواریں، پھر چھت کیا ہے؟ روزے۔ تو جو اولیاء اللہ سکھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بنیاد سکھاتے ہیں، وہ دیواریں سکھاتے ہیں، وہ چھت سکھاتے ہیں۔ اب آگے کی چیزیں سیکھنا ہے، اب علماء سے وضو ہونا ہے، اب قرآن پڑھنا ہے تو کسی قاری کے ساتھ پڑھنا ہے، اب وہ پروفیشنل ہے قرآن پڑھنا ہے تو کسی قاری کے پاس پڑھنا، مگر اولیاء اللہ کے پاس کیا ملتا ہے؟ اولیاء اللہ کے پاس علم دین ملتا ہے، وہ علم جو دین کی بنیاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے تو آپ نے اپنی اولاد کو بلا کر نصیحت کی، کیا نصیحت کی؟ توحید کی نصیحت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو بلا کر نصیحت کی، اور آپ نے کہا جو لا الہ الا اللہ ہے وہی علم دین ہے۔
توحید کی نصیحت کر کے کیا فرمایا؟ جو لا الہ الا اللہ ہے وہ علم دین ہے. یہ تفسیر نئی میں بتایا ہے. تو جو لا الہ الا اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ علم دین ہے. تو یہ بنیاد ہے علم دین کی. دوسرے چیزیں بھی، مسائل وغیرہ وہ بھی شامل ہے علم دین میں، مگر وہ بنیاد میں شامل نہیں ہوتی ہے، وہ علم دین کا حصہ ہے. اب اولیاء اللہ کیا سکھاتے ہیں؟ بنیاد بولے تو کیا ہے؟ نفس کی پہچان کراتے ہیں، نفس کی ناپاکی کی پہچان کراتے ہیں، پاک نفس کی پہچان کراتے ہیں، اپنے خود کی پہچان کراتے ہیں، رب کی پہچان کراتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کراتے ہیں، اپنے آنے کے مقصد کو بتاتے ہیں. یہ بنیاد میں شامل ہوتا ہے. نفس کی پہچان کراتے ہیں، نفس کیا ہے، نفس ناپاک کب ہوتا ہے، پاک کب ہوتا ہے، قلب کی پہچان کراتے ہیں، روح کی پہچان کراتے ہیں، اپنے آنے کے مقصد کو بتاتے ہیں، پھر جانے کی تیاری بتاتے ہیں. اپنے آنے کے مقصد کو بتاتے ہیں، پھر جانے کی تیاری بتاتے ہیں. یہ جو علم ہے اولیاء اللہ سے ملتا ہے، اور جو دین کی بنیاد ہے، جو علم دین کی بنیاد ہے، وہ پیر کامل سے حاصل ہوتی ہے. مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا نفس جسم کے گھر میں خوب پرورش کر رہا ہے اور تو لوگوں کو دشمن سمجھ رہا ہے، تو گھر میں اپنے دشمن کو پال کے رکھا ہوا ہے. اچھا کھلا رہا پلا رہا، لوگوں کو دشمن سمجھ رہا ہے. اپنے کو مصیبت آئی تو اپن کس کو دشمن سمجھتے؟ آفس میں مصیبت آئی تو فلاں کولک نے میرے ساتھ دھوکا کیا تو میرے کو مصیبت آئی. فلاں کولک کے وجہ سے مصیبت نہیں آئی، تیرا نفس جو ہے نا بغاوت کر چکا ہے، تیرا نفس کی بغاوت کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب ہے. ابھی اس کا نفس کمینہ ہے، اس کا نفس امبارہ ہے، اس کا نفس خلیظ ہے. انہیں اس کے جسم کے گھر میں نفس کو پال رہا، کھلا رہا، پلا رہا، مست رکھے ہوا ہے اور لوگوں کو دشمن سمجھ رہا. اب دیکھیے، کتے کو پتھر مارے تو کتا پتھر کو نہیں کاٹتا، دیکھتا کہ کہاں سے پتھر آیا، وہاں بھوکتا. کتے کو سمجھ آتا ہے، حالانکہ کسی نے دور سے پتھر مارا اور اس کا ایکشن وہی ختم ہو گیا، پتھر جا کے کتے کو لگا. کتے کو پتا ہے کہ یہ پتھر مجھے ڈائریکٹ آ کر نہیں لگ سکتا، یہ پتھر میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ آ کر مجھے مارے، مجھے لگے، مجھے مار لگے. انہیں دیکھتا کہ کون مارا مجھے. کتے کو اتنی سمجھ ہے اور ہمارے کو سمجھ نہیں ہے. ہم پتھر کی طرف بھوک رہے، پتھر کی طرف لگے ہوئے ہیں، پتھر کو برا بلا کہہ رہے، پتھر کو دشمن سمجھ رہے. اگر کتا پتھر کو دشمن سمجھ کے پتھر کو کاٹنا شروع کرا تو ایک اور پتھر اس کو پڑتا. انہیں ایک پتھر میں شارپ ہو جاتا، ایکٹیو ہو جاتا، بھاگ جاتا، اس کو جو ایکشن لینا انہیں لے لیتا. ہمارے کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے. جو ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے اندر، نفس امبارہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو اس کی طرف، نفس کی طرف توجہ کراتے. نفس کیسا بیٹھا ہوا ہے، نفس کون ہے، نفس کیسا ہے، یہ جو نفس کی توجہ کرانے والے یہ کون ہے؟ پیر کامل. یہ علم چاہیے. نفس کی پاکی کراتے، رب کی پہچان کراتے. پھر رب کی پہچان حاصل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے، اللہ کی مرضی، دین کی سمجھ بوجھ. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بیسک ہے، جو بنیاد ہے دین کے گھر کی بنیاد، جو دیواریں ہیں دین کے گھر کی، جو چھت ہے دین کے گھر کی، یہ جو ہے نا بیسک دین ہے. جو اصل بنیاد ہے وہ اولیاء اللہ سکھاتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں.
میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ کہنے والے اور سننے والوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔